21ویں صدی میں خوش آمدید، ایک ایسا دور جہاں معلومات کا جیسے سمندر ہے، ہر طرف سے خیالات، آراء اور سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ کیا سچ ہے کیا نہیں، مطلب باخبر رہنا ہی ایک بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، بہت زیادہ شور ہے ہر طرف۔ تو آج ہم ایک کتاب پر بات کر رہے ہیں جو انہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنجلک سوالات سے نمٹنے کی کوشش کرتی ہے، یووال نو ہراری کی 21ویں صدی کے 21 اسباق۔ جی، 21st Lessons for the 21st Century۔ یہ کتاب کوشش کرتی ہے سمجھنے کی کہ اس نئے دور میں کیا ہو رہا ہے، کیا چیلنجز ہیں۔ بالکل، اور یووال نوحہ ہراری جو تاریخ کے پروفیسر ہیں یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی میں، سیپینز اور ہومو ڈیوس جیسی مشہور کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہیں۔ تو اس کتاب میں وہ کوئی پیشگوئی نہیں کر رہے مستقبل کی، بلکہ وہ ہمیں ان سوالات پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں جن کا سامنا آج ہمیں ہے، ایک فریم ورک دے رہے ہیں سوچنے کے لیے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہراری کے کچھ اہم خیالات کو سمجھیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی، سیاست، معاشرے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے کیا معنی ہیں ہمارے لیے۔ جی بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں اس احساس سے جو شاید آج کل بہت عام ہے، مایوسی اور یہ معلومات کا بوجھ۔ ڈسلیوژنمنٹ۔ ہراری کتاب کے شروع میں ہی کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں، خاص طور پر لبرل جمہوریتوں میں، ایک مایوسی سی ہے۔ ان کے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ انفارمیشن اوورلوڈ ہے۔ ہاں، مطلب وہ ایک وجہ تو ضرور ہے، لیکن ہراری کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان بنیادی طور پر کہانیوں سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، کہانیاں؟ جی، اعداد و شمار، حقائق وہ اپنی جگہ، لیکن ہم دنیا کو، اپنے آپ کو، مستقبل کو کہانیوں کے ذریعے ہی معنی دیتے ہیں۔ تو جب پرانی کہانیاں جیسے 20ویں صدی کے نظریات وہ کمزور پڑ جائیں، بالکل، اور کوئی نئی ویسی ہی جامع کہانی نہ ہو تو پھر ایک بے سمتی، ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو معلومات کا بوجھ ہے یہ اس لیے بھی مسئلہ بنتا ہے کہ یہ کسی واضح کہانی میں فٹ نہیں ہوتا، اکثر متضاد لگتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی مسئلہ صرف معلومات کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ ایک مربوط کہانی، ایک نیریٹو کی کمی کا ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ مستقبل کی ممکنہ کہانیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں جن میں شاید انسان ہوں گے، سپر ہیومن ہوں گے، ٹیکنالوجی سے بہتر بنے ہوئے، اور اے آئی بھی۔ مصنوعی ذہانت۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مستقبل کے لیے نئی کہانیاں چاہیے ہوں گی، لیکن ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ان سب تبدیلیوں کے باوجود جو لبرلزم کا بیانیہ ہے یعنی انفرادی آزادی، جمہوریت، ہاں، وہ اب بھی سب سے قابل عمل فریم ورک ہے، لیکن اسے اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے جو نئے چیلنجز ہیں۔ اور ٹیکنالوجی کا شاید سب سے بڑا چیلنج یا جس کی سب سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ اے آئی ہے، مصنوعی ذہانت۔ جی، ہراری اس پر کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر کام کے مستقبل کے حوالے سے۔ عام ڈر تو یہی ہے کہ مشینیں ہماری نوکریاں لے لیں گی۔ یہ ڈر تو ہمیشہ سے رہا ہے، جب بھی کوئی بڑی ٹیکنالوجی آئی ہے، صنعتی انقلاب کو دیکھ لیں۔ صحیح۔ ہراری کا موقف تھوڑا مختلف ہے، وہ مانتے ہیں کہ اے آئی بہت سی نوکریاں ختم کرے گا، ظاہر ہے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نئی نوکریاں پیدا بھی کرے گا۔ نئی نوکریاں؟ جی، اصل چیلنج یہ نہیں کہ نوکریاں ہوں گی یا نہیں، بلکہ یہ کہ کیا ہم انسان وہ نئی مہارتیں سیکھ پائیں گے ان نئی نوکریوں کے لیے۔ اچھا، مطلب آپ سکلنگ اور ری سکلنگ۔ بالکل، کامیابی ان کی ہوگی جو اے آئی کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھیں گے۔ اس کی کوئی مثال؟ کیا اے آئی صرف وہ روبوٹ والے کام ہی بہتر کرے گا یا تخلیقی کاموں میں بھی؟ نہیں، وہ تخلیقی کاموں کی بھی بات کرتے ہیں، جیسے شطرنج کی مثال ہے۔ آج کل شطرنج کا بہترین کھلاڑی کوئی انسان اکیلا نہیں، نہ ہی کوئی کمپیوٹر اکیلا ہے۔ وہ ٹیم؟ ہاں، وہ ٹیم جسے سینٹور کہتے ہیں، انسان اور کمپیوٹر مل کر۔ کمپیوٹر لاکھوں چالیں دیکھتا ہے، انسان اپنی سمجھ بوجھ، اپنی حکمت عملی استعمال کرتا ہے۔ تو اے آئی تخلیقی صلاحیت کو بڑھا بھی سکتا ہے؟ بالکل، اور ایک مثبت پہلو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاید اے آئی ہمیں ان بورنگ، دہرائے جانے والے کاموں سے آزاد کر دے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہم اپنی توانائی زیادہ بامانی چیزوں پر لگا سکیں گے، جیسے کمیونٹی بنانا، ماحول کا خیال رکھنا۔ یہ تو ایک امید افزا تصویر ہے، لیکن اے آئی کا تعلق صرف کام سے تو نہیں ہے، یہ ہماری آزادی، ہمارے فیصلوں پر بھی اثر ڈال رہا ہے، بگ ڈیٹا کی۔ ہاں، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، لبرلزم کی بنیاد فرد کی آزادی ہے، اس کے احساسات کی اہمیت ہے،
جمہوریت اسی پر چلتی ہے کہ ووٹر بہتر جانتا ہے۔ جی۔ لیکن ہراری سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر مستقبل میں کوئی باہر کا الگوریدم، گوگل ہو، فیس بک ہو، کوئی حکومتی ایجنسی ہو، وہ ہمارے احساسات، ہماری خواہشات، ہمارے فیصلوں کو ہم سے بہتر سمجھنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک تو کافی ڈراؤنی بات لگتی ہے۔ مطلب اگر کوئی الگوریدم یہ بتا دے کہ میرے لیے بہترین کیریئر کیا ہے، یا جیون ساتھی کون ہے، یا ووٹ کس کو دینا ہے، تو میری اپنی مرضی، میری آزادی کہاں گئی؟ بالکل یہی سوال ہے۔ اگر ڈیٹا پر مبنی فیصلے اتنے ہی بہتر ہوں تو کیا ہم اپنی فیصلہ سازی کی طاقت ان الگوریتھم کو دینے پر راضی ہو جائیں گے؟ اور ہم کسی حد تک کر بھی رہے ہیں شاید۔ صحت ایپس، نیٹ فلکس کے مشورے۔ جی بالکل، ہم آج بھی اپنی صحت، مالیات، یہاں تک کہ محبت کی تلاش میں بھی الگوریتھم پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں جو تھوڑی متنازع بھی ہو سکتی ہے، اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی۔ ہاں، وہ فلسطین والی؟ جی، کہ کس طرح وہ مبینہ طور پر فلسطینیوں کا ڈیٹا، فون کال، سوشل میڈیا پوسٹ وغیرہ مانیٹر کرتے ہیں اور پھر الگوریتھم سے تجزیہ کر کے ممکنہ خطرات کی پیشگوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے اخلاقی پہلو اپنی جگہ، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ ڈیٹا اور الگوریتھم کیسے فیصلہ سازی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا سوال پھر مساوات کا آتا ہے۔ اگر ڈیٹا ہی 21ویں صدی کی سب سے قیمتی شے ہے، تو اس کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے اسے؟ یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے نا وہ روایتی وسائل جیسے زمین یا فیکٹری ان سے بہت مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، یہ ہر جگہ ہے اور روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے، اس کی جتنی چاہیں کاپیاں بنا لیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو اس کی ملکیت کو ریگولیٹ کرنا، منظم کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کل کیا صورتحال ہے؟ چند بڑی ٹیک کمپنیاں ہیں جو دنیا کے زیادہ تر ڈیٹا کو کنٹرول کرتی ہیں۔ گوگل، فیس بک، ایمیزون۔ جی، تو اگر یہی ڈیٹا مستقبل کی دولت اور طاقت کا ذریعہ ہے، تو کیا ہم ایک نئی قسم کی شدید عالمی عدم مساوات کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ڈیٹا امیر اور ڈیٹا غریب۔ تو یہ صرف پرائیویسی کا مسئلہ نہیں رہا، پھر یہ تو مستقبل کی معاشی اور سیاسی طاقت کا سوال بن گیا ہے۔ بالکل، اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ ڈیٹا کو ریگولیٹ کیسے کریں؟ کیا فرد کا کنٹرول ہو اپنے ڈیٹا پر، یا ریاست کا، یا شاید کچھ ڈیٹا کو انسانیت کا مشترکہ ورثہ سمجھا جائے؟ اس پر تو اب بحث شروع ہوئی ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم بحث ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجی صرف معیشت اور سیاست ہی نہیں بدل رہی، ہمارے سماجی تعلقات، کمیونٹی، اس پر بھی تو اثر ہو رہا ہے نا؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہراری اپنی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس نے فاصلے مٹا دیے ہیں۔ وہ خود سوئٹزرلینڈ میں اپنی کزن سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ تو ہے، ہم سبھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہی ٹیکنالوجی جو ہمیں دور والوں سے جوڑتی ہے، وہ ہمیں قریب والوں سے دور بھی کر سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ ناشتے کی میز پر بھی وہ اور ان کے شوہر اکثر اپنے اپنے فون میں گم ہوتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت جانا پہچانا منظر ہے۔ جی، تو یہ جو ٹیکنالوجی کی لت ہے، ٹیکنالوجی ایڈکشن، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ہمارے جو آمنے سامنے کے تعلقات ہیں، جو اصل کمیونٹی کا احساس ہے، اسے کمزور کر سکتی ہے۔ تو آن لائن کمیونٹیز اس کا متبادل نہیں ہے؟ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن کیا وہ حقیقی مقامی کمیونٹی کا نام و بدل ہو سکتی ہیں، جہاں لوگ ایک جگہ رہتے ہوں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے پر انحصار کریں؟ ہراری اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کمیونٹی سے آگے بڑھ کر ہراری تہذیب اور قوم پرستی جیسے بڑے موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی، ان کا ایک خیال ہے کہ ہم ایک واحد عالمی تہذیب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ثقافتی فرق ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آج جو بڑے مسائل ہیں نا، ماحولیاتی تبدیلی، نیوکلیئر جنگ کا خطرہ، یہ جو ٹیکنالوجی کے اثرات ہیں جو پوری دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، یہ سب عالمی نوعیت کے ہیں۔ اور ان کا حل بھی عالمی سطح پر ہی ہوگا؟ بالکل۔ آج دنیا کے مختلف ممالک، مختلف ثقافتیں ایک دوسرے پر اتنی منحصر ہیں اور ایک جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں کہ وہ عملی طور پر ایک ہی بڑے سسٹم کا حصہ بن گئی ہیں۔ اسی کو وہ واحد عالمی تہذیب کہتے ہیں۔ لیکن اسی عالمی گیریت کے رد عمل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم پرستی بھی تو بڑھ رہی ہے۔ ہاں، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ہراری یہاں فرق کرتے ہیں حب وطنی
یعنی پیٹریوٹزم اور قوم پرستی یعنی نیشنلزم میں۔ کیا فرق ہے؟ حب وطنی ہے اپنے ملک، اپنی ثقافت سے محبت، یہ مثبت ہو سکتی ہے، لیکن قوم پرستی کا مطلب ہے اپنی قوم کو دوسروں سے برتر سمجھنا اور صرف اپنے قومی مفادات کو دیکھنا، چاہے باقی دنیا کا نقصان ہو۔ اور یہ خطرناک ہے؟ یہ خطرناک ہے، خاص طور پر 21ویں صدی میں، کیونکہ یہ عالمی مسائل کا سامنا کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر ہر ملک صرف اپنے بارے میں سوچے گا تو ماحولیاتی تبدیلی جیسے مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ تو حراری کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں قوم پرستی سے اوپر اٹھ کر عالمی سطح پر سوچنا ہوگا؟ جی، عالمی تعاون کی ضرورت ہے۔ سیاست، معیشت، سائنس، سب کو زیادہ عالمی تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے۔ قوم پرستی ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان سب تبدیلیوں کے بیچ میں مطلب ٹیکنالوجی، عالمگیریت، معلومات کا سیلاب، انسان اپنی زندگی کو معنی کیسے دے؟ حراری تعلیم اور معنی جیسے سوالات پر بھی بات کرتے ہیں۔ ہاں، اور تعلیم پر ان کا نقطہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے نا، آج ہم بچوں کو جو کچھ سکھا رہے ہیں، جو مخصوص معلومات دے رہے ہیں، اس میں سے زیادہ تر شاید 2050 تک غیر متعلقہ ہو جائے گی۔ اوہ، تو پھر کیا سکھائیں؟ ان کا زور اس بات پر ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف معلومات منتقل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طالب علموں میں وہ صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے جنہیں وہ 4C کہتے ہیں۔ 4C وہ کیا ہیں؟ کرٹیکل تھنکنگ یعنی تنقیدی سوچ، کمیونیکیشن یعنی ابلاغ، کولیبریشن یعنی تعاون، اور کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیت۔ اچھا، تعلیمی نظام کے لیے واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل ہے۔ اور زندگی کے معنی کے سوال پر حراری کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی پہلے سے طے شدہ معنی ہے زندگی کا؟ وہ یہاں بدھ کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہیں۔ بدھا کے مطابق شاید زندگی کا کوئی ایک آفاقی، پہلے سے طے شدہ معنی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز بدل رہی ہے، کسی چیز کا کوئی مستقل جوہر یا ایسنس نہیں ہے، اور دکھ اکثر اسی کوشش سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز سے چمٹے رہیں یا کوئی مستقل معنی تلاش کریں۔ تو کیا زندگی بے معنی ہے؟ نہیں، حراری یہ نہیں کہہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں باہر سے ملے گی، یہ وہ چیز ہے جو ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی کہانیوں سے، اپنے رشتوں سے، اپنے تجربات سے۔ معنی کی تلاش بھی ایک ذاتی اور تخلیقی عمل ہے۔ لیکن اس عمل میں مددگار کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ہمارا اپنا ذہن ہی اکثر ہمیں پریشان کرتا ہے؟ بالکل، اور یہیں پر حراری مراقبے یعنی میڈیٹیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ خود بھی وپاسنا مراقبہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے نزدیک مراقبہ صرف ذہنی سکون کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے اپنے ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کا۔ یہ شعور یعنی کانشیسنس کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا ایک راستہ ہے، اور شعور کو وہ کائنات کا سب سے بڑا معمہ کہتے ہیں۔ اور یہ 21ویں صدی میں کیوں اتنا اہم ہے، خود کو سمجھنا؟ حراری کا استدلال یہ ہے کہ اگر ہم واقعی خود کو سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنے ڈر کو، اپنے تعصبات کو، تو ہمیں اپنے ذہن کا گہرائی سے مشاہدہ کرنا ہوگا، خاص طور پر اب جب الگوریدم ہم سے بہتر سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے فیصلے کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں۔ جی، جیسا کہ حراری کہتے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے، الگوریتھم ہمارے لیے فیصلے کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ذہنوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ خود شناسی، سیلف اویئرنیس اب صرف کوئی فلسفیانہ مشغلہ نہیں رہا، یہ ایک ضرورت بن سکتی ہے بقا کے لیے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو حراری کی کتاب 21ویں صدی کے 21 اسباق ہمیں ایک بہت ہی پیچیدہ، تیزی سے بدلتی دنیا کا ایک قسم کا نقشہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ جی، ایک فریم ورک۔ یہ بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی، خاص طور پر AI اور بگ ڈیٹا، کیسے ہمارے کام، آزادی، مساوات، ان سب تصورات کو چیلنج کر رہی ہیں۔ عالمگیریت ہمیں قریب بھی لا رہی ہے، لیکن قوم پرستی کی شکل میں نئے مسئلے بھی پیدا کر رہی ہے۔ بالکل۔ اور ان سب کے درمیان ہمیں تعلیم کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا ہوگا، معنی خود تلاش کرنے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ذہن کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل، حراری کوئی آسان جواب نہیں دیتے، وہ صحیح سوالات پوچھنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کا سامنا کھلے ذہن سے کریں، تنقیدی سوچ کے ساتھ اور خود شناسی کے ساتھ۔ ان کی کتاب ایک طرح سے وارننگ بھی ہے، لیکن ایک امید بھی دلاتی ہے۔ جی، کہ اگر ہم ان چیلنجز کو سمجھ لیں
تو شاید ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں آخر میں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جی، سوال یہ ہے کہ جب ہم تیزی سے ایسے الگورتھم پر انحصار کر رہے ہیں جو ہمارے جذبات اور فیصلوں کو ہم سے بہتر سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب معلومات کا سیلاب ہمیں اپنی لا علمی کا احساس دلاتا ہے، تو 21ویں صدی میں خود کو جاننے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے یہ خود شناسی کتنی ضروری ہے؟